مولانا اشرف علی تھانوی کی میں ایک تعلیم بتا دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان. کتاب بھی نہیں ہے، وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے. آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے. مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا. تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان اور اس کے لکھنے والے اشرف علی تھانوی، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر سوال کرنے والے نے سوال میں کہا کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے. یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے، اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بالذات اللہ جانتا ہے، عالم الغیب اس کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ یعنی اللہ نے عطا کیا، حضور کو علم غیب دیا، تو زید یعنی کسی شخص کا یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تھانوی صاحب اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں، ذرا سن لیں. کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی نبی کے لیے علم غیب جاننے والا ہونا، یہ ماننا، کہنا، اگر بقول زید کسی کے کہنے کے مطابق صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اب سنیں ان کے الفاظ تاکہ آپ کو پتا چل جائے جھگڑا ہے کیا. آپ سمجھتے ہیں صرف میلاد نہیں مناتے تو یہ جھگڑا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ 11ویں نہیں کرتے، یہ جھگڑا ہے. اب ذرا سنیں جھگڑا ہے کیا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کل نہیں، بعض، تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی، بچہ و مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی. اس کا اردو ترجمہ سن لیں کہ ایسا علم تو ہر نتھو پھتو، ہر بچے اور پاگل، بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کو بھی ہے. اس عبارت میں تھانوی صاحب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں، پاگلوں، بچوں اور مجنونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یقیناً اس عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی اہانت ہے، توہین ہے، گستاخی ہے. اس عبارت پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. اور میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، اس پلانٹ ارتھ پہ اتنا شرک احمد بریلوی یا دیوبند کے بزرگوں نے نہیں پھیلایا. جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق لکھ کے ان سارے فرسودہ عقائد کا یعنی آف دا وے جا کے دفاع کیا. او بھائی پھر انجینئر آ گیا. حتیٰ کہ وہ جال حق میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیات لے آئے کہ اے نبی، یعنی یہ ان کو فرما دو کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں تو بلا لو اللہ کے سوا جتنی ہستی ہیں ان کو، اس طرح کی کتاب کوئی بنا کے بتائے. تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ لو. اے اور رزلٹ ہے جو ان پڑھ بھی نہ کٹے. کچھ حیا کر. جی آپ پڑھ لیں جال حق میں جا کے. اب یہ جب اب باتیں یہ بلنڈرز ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک اس سے بڑا علاج میں نے رکھا ہوا ہے، آخری علاج. وہ میرے پاس جو یکا ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی گستاخی ثابت کر دوں، وہ میں نے کر دی. اسی جال حق میں انہوں نے جو نور اور بشر کی بحث ہے نا، اس میں ان سے ایک بلنڈر ہو گیا اور وہ ہم نے پکڑ لیا. اس کے اوپر پھر یہ سارے آ کے لاجواب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. ظاہر مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے، آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم ہے، نبی الاسلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں. بخاری مسلم میں میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، خوشبو آتی تھی. ٹھیک ہے، تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے، مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے اس بحث میں کہا کہ اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ
اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں, تم مجھے یقین کر لو, لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں, اندروں میں نور ہاں, میں انسانی شکل میں آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے. جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں منہ سے نکالتا ہے, یہ تیتر کو اور بٹیر کو, اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے؟ شکاری سے. اور وہ شکاری بھی وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے, تیتر ہوتا نہیں ہے, آوازیں نکالتا ہے, اندروں کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ تو صراحتاً گستاخی تھی, اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے, کیونکہ بریلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی. اے میں پڑھ لی سرکار, اندھا دھند پیروی کے انجام میں ڈال دی. اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اے سارو سوئی ہے جیڑی میں انہاں دے غبارے ماری ہے فارق یار نہ کر. باقی قرآن و حدیث کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں, کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے, گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑ, کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے. دیکھ لو جی, انہوں نے خود اشرف تھانوی پہ جو حسام الارمین میں فتویٰ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتا؟ کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی حص کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے, اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا, یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل مجنون نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی. اس عبارت پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. پہلے دن نہیں, 16 سال, کتنا عرصہ ان کو جواب لکھتے رہے کہ تم نے جو عبارت لکھی ہے غلط ہے, ہوگا نہیں صحیح لکھی ہے, دلیلیں دی اعلی حضرت نے, وہ نہیں مانے. پھر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا کہ تم نے نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے. سرکار تو آڑے پوتا مرید نے, یہ پوتا مرید ہے نا, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی, اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی. یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وہی کام پایا ہے جو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی, یہ پکڑی گئی ہے. پھر اس میں اتنا ترویا ہے کہ انہوں کو بچنے دی راہ نہیں ہے. لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا, میں نے بتایا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو منوانے کا, یہ قرآن حدیث کو مانے. تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک کتاب لکھ دو حسام الارمین 1905 وچ, چک دو پورا دیوبند مدرسہ اور انہوں نے مولوی, ٹھیک ہے. اج تک وہ جان نہیں چھڑا سکے. تو جو اسی کام پایا ہے نا اللہ کے فضل سرکار, یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب ختم ہونے والا. ہاں انشاءاللہ نہ یہ کوئی ویکسین ہے, ہاں یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے, یہ وہ مدنی وائرس ہے. کیونکہ یہ تھوڑے کو بھی وسیلے ہے طریقہ. اگر آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ حسام الارمین کو غلط کہیں گے, وہ آپ کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا. یار نہ کر. ہاں جی, ہوں ابا جی کو پوچھو انہوں نے کیوں یہ گل لکھی ہے.